فلم 92 میں ویلکم۔ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بر وقت معلومات مل سکیں۔ فلم 92 دیکھنے والوں کو خالد تبسم کا سلام۔ آج کی ویڈیو جس شخصیت کے بارے میں ہے اس سے شاید ہی آپ واقف ہوں، کیونکہ وقت کی گرد نے اس کا نام گمنامی کی نظر کر دیا ہے، لیکن اس کا لکھا ایک فلمی گیت آج بھی جب سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو دل کے تار بے اختیار بج اٹھتے ہیں۔ یہ گیت سننے والوں کو اپنے ساحل میں ایسے جکڑ لیتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جی ہاں، ہم دکھی پریم نگری کے فلم جاگ اٹھا انسان کے لیے لکھے گئے گیت دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو دکھی پریم نگری کے تخیل کا ایک نہایت اعلیٰ نمونہ ہے۔ اسے سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیائے محبت کی تمام تر رعنائیاں سمٹ آئی ہیں۔ دکھی پریم نگری بنیادی طور پر ایک افسانہ نگار اور فلم جرنلسٹ تھے، تاہم انہوں نے پاک و ہند کی متعدد فلموں کے لیے گیت لکھنے کے ساتھ ساتھ فلمی کہانیاں، اسکرپٹس اور منظر نامے بھی تحریر کیے۔ ہماری فلمی دنیا کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد اور زیبا کی فلم جاگ اٹھا انسان ایک ایسی فلم تھی جس نے کراچی کی فلم انڈسٹری کو فلم ارمان کے بعد ایک بار پھر تحفظ دیا تھا اور انڈسٹری میں نیا خون دوڑنے لگا تھا۔ اس فلم کی ہائی لائٹ دکھی پریم نگری کا یہی گیت تھا جو اس زمانے میں ہر زبان پر تھا۔ اس گیت کا دل فریب میوزک لال محمد اقبال نے ترتیب دیا تھا، جو بنیادی طور پر دو افراد لال محمد اور بلند اقبال کی جوڑی تھی۔ اس گیت نے نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں بھی بڑی دھوم مچائی۔ اس لاجواب گیت کو برصغیر کے عظیم گلوکار مہدی حسن کے سر اور آواز نصیب ہوئی۔ جی چاہتا ہے کہ اس گیت کے چند اشعار آپ کی نظر کروں۔ دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں، تم بادشاہ حسن ہو، حسن جہان ہو، جان وفا ہو اور محبت کی شان ہو، جلوے تمہارے حسن کے تاروں سے کم نہیں، دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں۔ بھولے سے مسکراؤ تو موتی برس پڑے، پلکیں اٹھا کے دیکھو تو کلیاں بھی ہنس پڑے، خوشبو تمہاری زلفوں کی پھولوں سے کم نہیں، دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں۔ اس سے قبل دکھی پریم نگری 1948 میں بننے والی بھارتی فلم شہناز کے لیے بھی ایک گیت تقدیر نے ہنسا کے ہمیں پھر رلایا بھی تحریر کیا تھا، جس سے مشہور گلوکارہ امیر بائی کرناٹکی نے گایا۔ شہناز کے ہدایت کار شیخ حسن تھے، جنہوں نے 1966 میں جاگ اٹھا انسان بنائی، جس کی کہانی ہی نہیں بلکہ یہ خوبصورت گیت بھی دکھی پریم نگری سے لکھوائے۔ دکھی پریم نگری کا اصل نام وحاج محمد خان تھا، جو مشہور سیاسی شخصیت مہاراج محمد خان اور صحافی رہنما منہاج برنا کے بڑے بھائی تھے۔ وہ 1 مارچ 1917 کو یوپی بھارت کے علاقہ فیروز پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تاج محمد خان حکمت کرتے تھے اور 1942 میں وہ قائم گنج یوپی بھارت سے کوئٹہ آ کر مکتب چلانے لگے تھے۔ تاہم ان کا کنبہ قائم گنج میں ہی آباد رہا، اس لیے حکیم تاج محمد خان کو کوئٹہ سے یوپی آنا پڑتا، لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ اور ان کا کنبہ سرحدوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔ ان کی اولاد میں دکھی پریم نگری سمیت 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل تھے۔ پاکستان بننے کے بعد منہاج برنا، مہاراج محمد خان اور ان کی ایک بہن لاہور کے راستے کراچی آ کر آباد ہو گئے۔ ان دنوں وحاج محمد خان دکھی پریم نگری کے نام سے بمبئی کی فلمی دنیا سے وابستہ تھے۔ دکھی پریم نگری کے والد حکیم تاج محمد خان قدامت پسند تھے، اس لیے ان کے حکم کے مطابق تمام بہن بھائیوں کو سورج غروب ہونے سے قبل گھر پر موجود ہونا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں لڑکوں میں لمبے بال رکھنے کا فیشن تھا، جو حکیم صاحب کو پسند نہ تھا۔
اس کے برعکس وہ ترکی یا لکھنوی ٹوپی پہننا پسند کرتے تھے۔ دکھی پریم نگری نے لڑکپن ہی سے افسانہ نگاری شروع کر دی اور مختلف رسالوں میں اپنے افسانے اشاعت کے لیے بھجواتے۔ ایک روز ڈاکیے نے ان کے والد کو ایک لفافہ دیا جس پر لکھا نام پڑھ کر انہوں نے وہ خط ڈاکیے کو واپس کرتے ہوئے کہا، ارے بھیا، اس نام کا کوئی شخص ادھر نہیں رہتا۔ جس پر ڈاکیا مزاحیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، حکیم صاحب آپ اسے نہیں جانتے؟ کمال ہے، یہ آپ کا بیٹا وہاج محمد ہے جو دکھی پریم نگری کے نام سے افسانے لکھتا ہے۔ یہ سن کر انہیں صدمہ ہوا کہ ان کا بیٹا کس کام پر لگ گیا ہے۔ شام میں انہوں نے وہاج کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، وہاج، کیا تم بیمار ہو؟ تم نے بتایا نہیں کہ تمہیں کون سی بیماری لاحق ہے۔ میں حکیم ہوں اور شاید تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں۔ کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو کہ تمہارے جیب خرچ میں اضافہ کر دوں؟ ذرا مجھے یہ تو دکھاؤ کہ بھارت کے نقشہ پر پریم نگر کہاں واقع ہے۔ دکھی پریم نگری کے پاس ان تمام سوالوں کے جواب نہ تھے، اس لیے چپ ہو کر سنتے رہے۔ اگلے روز 4 بجے ان کے والد تینوں بھائیوں کو حجام کی دکان پر لے گئے اور ان کے سر کے تمام بال اتروا کر انہیں گنجا کرا دیا۔ اگلے دن انہیں اسی حالت میں زبردستی کالج جانے پر مجبور کیا گیا۔ ان دنوں دکھی پریم نگری ناگپور کے مارس کالج میں زیر تعلیم تھے۔ ان کے ساتھ اشوک کمار اور کشور ساہو بھی پڑھتے تھے۔ اشوک کمار بعد میں بھارتی فلم انڈسٹری کے نامور ہیرو بنے۔ مارس کالج کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اشوک کمار اور کشور ساہو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بمبئی چلے گئے اور کچھ عرصہ بعد فلمی دنیا جوائن کر لی۔ دکھی پریم نگری کو بھی فلمی دنیا کی چمک دمک نے متاثر کیا اور 1940 میں اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر قسمت آزمانے کے لیے بمبئی پہنچ گئے۔ یہ ایک نیا سفر تھا جس میں انہوں نے دکھ کے دن بھی دیکھے اور فاقوں کو بھی برداشت کیا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور چھوٹی موٹی ملازمتیں کرتے رہے۔ ان دنوں وہ بمبئی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے جہاں سے انہوں نے BA آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران وہ مشہور ادبی رسالے شمع دہلی سمیت مختلف رسائل میں افسانے بھی لکھتے رہے۔ کچھ عرصہ تک ہفت روزہ مصور بمبئی کے ایڈیٹر بھی رہے۔ سنسار کے نام سے اپنا میگزین بھی نکالا۔ پھر انہیں مشہور ہفت روزہ کہکشاں میں سینئر سب ایڈیٹر کی ملازمت مل گئی۔ اس اخبار کی فلمی دنیا میں بڑی اچھی ساکھ تھی، اس لحاظ سے دکھی پریم نگری کی فلمی دنیا میں خوب آوبھگت ہونے لگی۔ جب ان کی ملاقات فلم ساز و اداکار راج کپور سے ہوئی تو انہوں نے دکھی پریم نگری کو راج کپور پروڈکشن میں اسکرپٹ رائٹر کی ملازمت دے دی، جس کے بعد وہ فلمی صحافت کو خیر بات کہہ کر صرف اور صرف راج کپور پروڈکشن سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے مختلف رسائل میں چھپنے والے اپنے افسانوں کا ایک مجموعہ سائے کے نام سے شائع کیا۔ وہ راج کپور پروڈکشن کی فلموں کے سیٹ پر آرٹسٹوں کو مکالموں کی ادائیگی کے سلسلے میں صحیح تلفظ کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ دکھی پریم نگری کی بہن عسکری خانم کا بمبئی میں ایک بڑا فلیٹ تھا جہاں پر اکثر لکھاری، شاعر اور دانشور شخصیات آتی جاتی تھیں، جن میں مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی، کرشن چندر، سبت حسن اور جوش ملی آبادی شامل تھے۔ ساحر لدھیانوی کو بمبئی کی فلمی دنیا میں متعارف کرانے والی شخصیت در حقیقت دکھی پریم نگری کی بہن عسکری خانم تھی۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا کنبہ باری باری پاکستان منتقل ہونے لگا تو دکھی پریم نگری بھی پاکستان آ گئے۔ انہوں نے اپنے کنبہ کے ساتھ کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ ابتدا میں کراچی کے ایک مشہور اخبار روزنامہ انجام میں ملازمت اختیار کی۔ انجام کے ایڈیٹر عثمان آزاد تھے۔ مشہور رائٹر ابراہیم جلیس بھی انجام میں کالم لکھتے تھے۔ دکھی پریم نگری ملا دو پیازا کے عنوان سے ایک مزاحیہ کالم لکھنے لگے۔ عثمان آزاد کے بھائی الیاس رشیدی نے اس دور کے ایک رائٹر، کارٹونسٹ اور صحافی ابن حسن نگار سے ان کا ہفت روزہ اخبار نگار خرید لیا اور اسے مکمل فلمی ہفت روزہ بنا کر شائع کرنے لگے۔ دکھی پریم نگری کو بمبئی میں فلمی صحافت کا تجربہ تھا، چنانچہ انہیں نگار میں سینئر ایڈیٹر کی ملازمت مل گئی۔ آہستہ آہستہ نگار پاکستان کا سب سے بڑا فلمی اخبار بن گیا
اور نگار فلم ایوارڈز کے اجرا کے بعد اس کی ساکھ اور مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ الیاس رشیدی نے دکھی پریم نگری کو کہیں اور جانے نہ دیا اور وہ مرتے دم تک نگار سے وابستہ رہے۔ انہوں نے متعدد فلموں کی کہانیاں، مکالمے اور گیت بھی لکھے، جن میں جاگ اٹھا انسان، جھک گیا آسمان، روٹھا نہ کرو، نادان، گاتا جائے بنجارا، انسان بدلتا ہے، جنون، باپ کا باپ اور فنٹوش شامل ہیں۔ دکھی پریم نگری بہت ملنسار، خوش گفتار، خوش پوش اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہیں ان کے سدا بہار گیت کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دکھی پریم نگری نے 2 ستمبر 1991 کو کراچی میں وفات پائی۔